الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا اور مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، یہ موقع ہے. اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کے فضائل کے بارے میں ہی گفتگو ہوگی. ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے وقت میں، جب پوری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور اس کے ذریعے سے پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، رحم فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا اور جو آپ کی بات نہ مانے اسے ناکام قرار دیا. لہذا ہمیں اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فضائل تھے، کیا آپ کے خصوصیات تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا، ایک اونچے خاندان میں پیدا فرمایا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے: ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى من کنانۃ بنی ہاشم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا
اور قریش میں سے بنو ہاشم کا چین اور انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، مجھے منتخب کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان قریش، اور خاندان قریش میں بھی سب سے اعلیٰ اور اونچے خاندان بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ حضرت ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ایمان لانے سے پہلے وہ شام گئے تھے اور وہاں ہرقل نے جو وہاں کا بادشاہ تھا کچھ سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو شخص تمہارے یہاں مکے میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے کیسا ہے، کیسے خاندان کا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا تھا هو فینا ذو نسب، وہ ہم میں اعلیٰ خاندان کا۔ اور پھر اس کے جواب میں ہرقل نے یوں کہا تھا هكذا الرسل تبعث، کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا۔ اور دوسری خصوصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ قرار دیا، اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، سراجا منیرا۔ چراغ جو ہوتا ہے، لیمپ جو ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، اندھیرے میں چلنے والی انسانیت کو روشنی ملے گی۔ اور ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سسکتی اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو پناہ ملی اور انہیں روشنی ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جو چیزیں تم کو مشقت میں ڈالنے والی ہیں وہ ان پر گراں ہے۔ یعنی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے ان کو بہت بھاری پڑتا ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حریص، وہ تمہاری منفعت اور فائدے کی چیزوں میں حریص اور دل سے اس کے خواہش مند رہتے ہیں کہ میری امت کو فائدہ ہو، نفع ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر بہت ہی زیادہ مشفق اور مہربان۔ اس آیت کریمہ میں
4 صفات بیان کیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے تم ہی میں سے، تمہاری ہی جنس سے، یعنی انسانوں ہی میں سے ہے. اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں بھی فرمایا، نبی کے ذریعے سے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی، تم پر وحی نہیں آتی، میرے اوپر وحی آتی. اور وہ وحی کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود. اور سورہ اسراء میں فرمایا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. دوسری صفت اس آیت کریمہ میں جو بیان کی گئی وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تم پر اگر کوئی مشقت آئے، تم پر اگر کوئی مصیبت آئے تو ان پر بہت گرا گزرتا ہے، ان کو بہت بھاری پڑتا ہے، تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بعض مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ طویل نماز پڑھوں، لمبی نماز پڑھوں، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اس کی ماں کے خیال سے. یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم. تم کو تکلیف ہو، تم مشقت میں پڑو، یہ چیز مجھے برداشت نہیں، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے روایات میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 دن جماعت سے پڑھی، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس خیال سے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے. امت کا اتنا خیال. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام کریں. مسواک کو میں فرض قرار دیتا، لیکن میری امت پر یہ چیز باعث مشقت ہوگی، میری امت مشقت میں مبتلا ہوگی، اس لیے آپ نے فرض نہیں کرا. یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم. حریص علیکم، تیسری صفت جو بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری منفعت اور تمہارے فائدے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بہت زیادہ حریص رہتے ہیں. آپ کی خواہش ہوتی ہے میری امت کو فائدہ، آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں ہے اس کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے رب، ان بتوں نے میری امت کو گمراہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. جو میری بات مانے گا وہ مجھ سے ہے، وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے راستے کے خلاف چلے گا تو وہ تو جانے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، جو چاہے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا قرآن میں مذکور ہے اس کا ذکر فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تو ان دونوں دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے باوجود جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ، میرے محمد کے پاس جاؤ، پوچھو. حالانکہ اللہ کو پتا ہے. اللہ کے رسول یہی بات فرماتے ہیں اللہم امتی امتی. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجتے ہیں انا سنرضیک، اے محمد ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسیٰ ابن مریم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں وہ آخری شخص ہوں کہ میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی ہونے کی خوشخبری دی. اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد بہت ساری دعائیں کی. ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلائے اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے. اس دعا کا نتیجہ تھا اللہ کے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے والے ہیں ایک ایسے رسول کی جو ان کے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ وہ نبی ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہوگا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور پھر وہ رسول تمہارے پاس آئے ان باتوں کو لے کر جو تمہارے پاس موجود ہے لَتَنْصُرَنَّهُ، تم اس کی ضرور مدد کرو. یعنی تمام انبیاء کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی مدد کریں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے.
تورات اور انجیل میں ہزاروں تحریفات ہو چکی ہیں، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی قرآن تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اطہر موجود ہے، آپ کا پاک نام آج بھی موجود ہے، اور اس کو قرآن میں ذکر کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ جو لوگ نبی اور رسول امی کی اتباع کرتے ہیں وہ ان کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ ایسے رسول ہیں جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اس توق کو اور اس بوجھ کو دور کرتے ہیں جو ان پر ڈال دیا گیا۔ یعنی گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ آپ کی اتباع کریں، اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو معراج جیسا معجزہ تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کی برتری کو، آپ کے بلند ہونے کو واضح فرمایا۔ آپ کو مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کا امام بنایا۔ امام جو ہوتا ہے وہ سب سے اونچا ہوتا ہے، اعلیٰ مرتبے والا ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جنت و دوزخ کی سیر کرائی، اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں آپ کو دکھلائیں، اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز جیسا تحفہ عنایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، جن خصوصیات کی وجہ سے آپ تمام انبیاء علیہ السلام میں اونچا مرتبہ رکھتے۔ جب نبی اونچا ہے تو امت بھی اونچی ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں، تمام نبیوں میں سب سے بڑے ہیں مرتبے کے اعتبار سے، اگرچہ آنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہے، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی بھی نبی اور رسول، کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو چکا ہے۔ تو اگرچہ آنے کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہو، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کا مرتبہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ بڑا ہو۔ جب نبی سب سے بڑا نبیوں میں تو امت بھی سب سے بڑی ہے، تمام امت۔ جب ہم تمام امتوں میں سب سے بڑھ کر ہیں تو پھر اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم بڑوں جیسا کام کریں، ہمارے اعمال وہ ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، جو صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے اعمال کے خلاف۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔